بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایرانی میزائلز کی بارش تل اویو، حیفا اور ایلات تہس نہس ہو چکے ہیں۔ خوفناک تباہی مچ گئی ہے وہاں پہ۔ سیونی فوج خامنائی تک کیسے پہنچی؟ سپریم لیڈر ہنگامی حالات میں منظر سے غائب کیوں نہیں ہوئے؟ ایران کی نئی قیادت میں کون کون شامل ہیں؟ سنسنی خیز تفصیلات آ چکی ہیں۔ طالبان کا اسرائیل کی حمایت کا اعلان، پاکستان نے بگرام ایئر بیس کو اڑا دیا۔ کابل، کندہار، ننگرہار، پکتیا اور خوست پر حملے جاری۔ طالبان رجیم کی سیز فائر کے لیے چائنا، سعودی عربیہ اور قطر سے منتیں ترلے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل، میں ہوں مبشر لقمان۔ ایران نے اپنی نئی قیادت کا اعلان کر دیا، جبکہ حکمران مسجد کے گنبد پر روایتی سرخ پرچم بھی لہرا دیا۔ یہ پرچم کشائی انتقام کی علامت ہے، اور یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ایران کی نئی قیادت اپنے سپریم لیڈر اور کمانڈر ان چیف کے خون کا بدلہ لے گی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ بدلہ شروع ہو چکا ہے۔ ایرانی میزائل اس وقت اسرائیل کے مختلف شہروں پہ قہر بن کر ٹوٹ رہے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ تل اویو میں تباہی کے یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ ہر طرف تباہی تباہی نظر آ رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق صرف تل اویو میں 40 سے زیادہ عمارتیں تباہ ہوئی ہیں۔ 200 سے زیادہ لوگوں کو مختلف ہوٹل سے منتقل کیا گیا۔ تو ایران کے ان حملوں میں 456 اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں، جن میں 2 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ایران نے اس قدر مہارت کے ساتھ اسرائیل پہ میزائل اور ڈرونز داغے کہ اسرائیل کا آئرن ڈوم نامی ایئر ڈیفنس سسٹم مکمل طور پہ بے بس نظر آیا۔ آپ اپنی اسکرین پہ یہ مناظر دیکھیں۔ آپ دیکھیں کہ فاکس نیوز کی لائیو ٹرانسمیشن کے دوران تل اویو پر ایرانی میزائلز گرتے صاف نظر آ رہے ہیں۔ تل اویو میں اسرائیلی وزارت دفاعی صنعتی کمپلیکس IDF-C 4 ہیڈ کوارٹرز کے ساتھ ساتھ موساد کے ہیڈ کوارٹرز کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ حیفا اس بار بھی ایرانی میزائلز کا خاص طور پہ نشانہ رہا ہے، اور حیفا کی بندرگاہ اور نیول بیس سے اس وقت بھی دھواں اٹھ رہا ہے۔ یروشلم میں کئی سرکاری تنصیبات زمین بوس ہو چکی ہیں۔ ایرانی ڈرونز نے تیل نوف اور نواٹم ایئر بیس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ عقریہ میں اسرائیلی فوج کا کمانڈ ہیڈ کوارٹر مکمل طور پہ زمین بوس ہو چکا ہے۔ شمالی اسرائیل میں سب سے بڑا فوجی اڈہ رمات ڈیوڈ ایئر بیس ہے، لیکن وہاں سے بھی شعلے اٹھ رہے ہیں۔ اسی طرح بیت الشمس ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس بھی اب جنگی ہتھیار بنانے کے قابل نہیں رہا۔ اشدود ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اسرائیلی فوج کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن ایرانی میزائلز نے اسے بھی راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اسرائیل نے اربوں ڈالر خرچ کر کے گاؤ یام نیگر کے نام سے ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی پارک بنایا تھا، اور ایران کے انتہائی سستے ڈرونز کی مدد سے اس ٹیکنالوجی پارک کو راکھ کے ڈھیر میں بدل دیا گیا۔ کمال یہ ہے کہ ایران نے براہ راست کسی بھی سویلین عمارت، ہسپتال یا اسکول کو نشانہ نہیں بنایا۔ سورو کا ملٹری ہسپتال سمیت تمام رہائشی عمارتیں آس پاس ہونے والے دھماکوں سے متاثر ہوئی ہیں۔ بہرحال اسرائیلی میڈیا بھی تسلیم کر رہا ہے کہ ایرانی میزائلز نے کسی رہائشی عمارت کو ڈائریکٹ ہٹ نہیں کیا۔ ایران نے اپنی چین آف کمانڈ کو برقرار رکھنے کے لیے ایک عبوری سیٹ اپ کا اعلان کر دیا، اور اس عبوری کونسل میں ایرانی صدر مسعود جو ہیں آیت اللہ علی رضا رافی اور چیف جسٹس آف ایران یہ شامل ہیں اس میں، جبکہ سیکورٹی کی ذمہ داری بدستور علی لاریجانی کے پاس ہے۔ تو ایک سوال سب کو پریشان کر رہا ہے کہ اسرائیل ایرانی سپریم لیڈر اور دیگر اہم رہنماؤں تک کیسے پہنچا۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ CIA کئی مہینے سے آیت اللہ خامنائی کی جاسوسی کر رہی تھی۔ تو CIA کو انٹیلیجنس اطلاع ملی کہ ہفتے کی صبح آیت اللہ خامنائی دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کرنے جا رہی ہے۔ CIA نے اپنی انٹیلیجنس اور اطلاع اور آیت اللہ خامنائی کی لوکیشن اسرائیل کے ساتھ شیئر کی۔ پہلے اسرائیل اور امریکہ کا ارادہ رات کے وقت حملے کا تھا، لیکن ہفتے کی صبح میٹنگ کی اطلاع ملنے پہ دونوں نے حملے کا وقت تبدیل کر لیا۔ ایران کو بھی توقع ہوتی ہے اگر کوئی حملہ ہوا تو رات کے وقت ہوگا، صبح کو تو ان کو امید نہیں تھی۔ تو سپریم لیڈر کی صدارت میں صبح 9 بجے پاسداران نے انقلاب کے کمانڈر ان چیف وزیر دفاع ناصر زادہ، ملٹری کونسل کے سربراہ ایڈمرل علی شمخانی، اسلامی فضائی فورس کے کمانڈر، یہ نائب انٹیلیجنس وزیر، یہ سارے تھے۔ ہفتے کی صبح 6 بجے چند امریکن جہاز تل اویو سے اڑے، طویل فاصلے تک مار کرنے والے انتہائی جدید اور درست نشانہ لگانے والے ہتھیاروں سے لیس تھے۔ طیاروں کی اڑان بھرنے کے 2 گھنٹے اور 5 منٹ بعد، یعنی تہران کے وقت کے مطابق صبح تقریباً 9:40 پہ آیت اللہ خامنائی کے کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا،
اور حملے کے وقت ایرانی قومی سلامتی کے اعلیٰ حکام کمپاؤنڈ کی ایک عمارت میں موجود تھے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی دوسری عمارت میں تھے اور حملے میں آیت اللہ خامنہئی موقع پہ شہید ہو گئے۔ وہاں موجود ایرانی دفاعی نظام کے عہدیداران جو تھے اور دیگر افراد وہ بھی شہید ہو گئے۔ امریکہ نے خامنہئی کے ساتھ دیگر ایرانی ملٹری کمانڈرز اور عہدیداروں کی لوکیشنز پر بھی حملے کیے، لیکن وہ بچ نکلنے میں کامیاب رہے۔ خوفناک بات یہ ہے کہ CIA کو اس سورس نے آیت اللہ کی لوکیشن بتائی جس کی ریکی پر اس نے جون میں ایرانی شخصیات کو نشانہ بنایا تھا۔ وہ جاسوس 6 مہینے بعد بھی ایرانی حکومت کا حصہ ہے، لیکن ایرانی انٹیلیجنس اس کو پکڑنے میں ناکام ہے، اور یہ واقعہ ایرانی انٹیلیجنس کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور میرے ذہن میں بار بار یہ سوال آ رہا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کو تو ان ہنگامی حالات میں منظر سے غائب ہونا چاہیے تھا، انہوں نے اتنا بڑا رسک کیسے لے لیا؟ تو ایک رپورٹر نے یہی سوال ایران کے ایک اہم سیکورٹی عہدیدار سے کیا تو انہوں نے کہا کہ سپریم لیڈر نے چھپنے یا کسی بنکر میں شفٹ ہونے سے خود انکار کیا۔ وہ چاہتے تھے حالات جیسے بھی ہوں وہ اپنی زندگی معمول کے مطابق جاری رکھیں۔ سنیں ذرا۔ دوسری طرف آپ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کو دیکھیں تو پچھلے جنگ کے دوران یہ ایرانی میزائلز کے ڈر سے سائپرس بھاگ گیا تھا، اس مرتبہ یہ چوہے کی طرح کسی بنکر میں چھپا ہوا ہے۔ اسرائیلی جنرل زورام اسرائیلی شہری بھی بنکرز میں چھپے بیٹھے ہیں، جبکہ تہران میں لاکھوں لوگ اپنے لیڈر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس وقت بھی سڑکوں پہ موجود ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل کے یار تو اس سے بھی زیادہ بزدل نکلے۔ افغان طالبان کی پوری قیادت منظر سے غائب ہوتے تر بتر ہو چکی ہے۔ کابل خالی پڑا ہے، قندھار میں سناٹا ہے، اور طالبان رجیم کے وزیر کل تک کھلے عام دھمکیاں دے رہے تھے، اب چوہوں کی طرح چھپتے پھرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے کاغذی شیر میدان میں لڑنے کی بجائے سوشل میڈیا پہ اپنی جنگ لڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پاکستان کے شاہینوں نے آج بگرام ایئر بیس اڑا دیا۔ وہیں موجود امریکن اسلحے کا ذخیرہ اور طالبان کی عادت دونوں کو ایک ساتھ جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ بگرام ایئر بیس طالبان کی طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا، لیکن اب وہاں نہ طاقت رہے گی نہ اس طاقت کی انشاءاللہ کوئی علامت باقی۔ تو کابل ایئرپورٹ اور ننگرہار ابھی تک ہماری بمباری کی زد میں ہے۔ برمل، ارگون، پختیا، خوست میں موجود دہشت گردی کے تمام اڈے تہس نہس کیے جا رہے ہیں۔ پاک فوج کے جوان چوکیوں پہ چوکیاں فتح کرتے جا رہے ہیں اور مقبوضہ چوکیوں پہ سب سے لالی پرچم لہراتے جا رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل آصف منیر کا پیغام بڑا واضح ہے کہ افغانستان میں کوئی ایسا رن وے یا ایئرپورٹ سلامتی رہنا چاہیے جہاں تو کوئی طیارہ لینڈ کر سکے یا اڑ سکے۔ طالبان رجیم کے پاس ایسی کوئی پناہ گاہ سلامتی رہنی چاہیے جہاں وہ ہمارے دشمنوں کو چھپا سکے۔ تو افغان طالبان کے پاس کوئی ایمونیشن ڈمپ باقی نہیں رہنا چاہیے جہاں سے وہ دہشت گردوں کو ہتھیار سپلائی کریں۔ طالبان کے پاس ایسا کوئی ذخیرہ نہیں بچنا چاہیے جہاں سے وہ خوراک، تیل اور دیگر ضروریات پوری کر سکیں۔ اس وقت افغان طالبان کے پالے ہوئے تمام دہشت گرد گروہ مدد کے لیے بھارت اور اسرائیل کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو کل TTP کے ایک دہشت گرد کمانڈر کی ایک ویڈیو پیغام سناتا ہوں، سنیں ذرا۔ یہ ڈالرز کے لیے ایران کے خلاف اسرائیل کا ساتھ دینے کا اعلان کر رہے ہیں۔ مونږ اسلامي امارات افغانستان دا اعلان کړی دی چې اسرائیل کومې حملې هم په ایران باندې وکړلې دغه مونږ پوره حمایت کوو ځکه چې ایران ډېر د فتنې ریاست دی۔ یہ اعلان بظاہر تو TTP کے ذریعے کیا گیا، لیکن اصل میں یہ ویڈیو پیغام افغان طالبان کی پالیسی ہے۔ افغان طالبان کا ترجمان ذبیح اللہ مجاہد سوشل میڈیا پہ مسلسل سیز فائر کی اپیل کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، لیکن اس نے پاکستان کے بنیادی مطالبات پہ ابھی تک ایک لفظ نہیں کہا۔ یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے کہ رو پیٹ کے 2 ممالک کو مداخلت کی مجبور کر رہے، لیکن اس وقت تو 2 ممالک خود جنگ کی لپیٹ میں ہیں۔ افغان طالبان نے قطر اور سعودی عربیہ سے رابطہ کیا، انہوں نے مداخلت سے انکار کر دیا۔ یہاں طالبان کے ایک وفد نے چائنا سے بھی مدد کی اپیل کی۔ چائنا نے صاف کہہ دیا کہ پہلے مطلوب افراد کو پاکستان کے حوالے کرو، اس کے بعد بات کریں گے۔ تو طالبان رجیم سے تو بات ضرور ہوگی، لیکن اس مرتبہ فرق یہ ہوگا کہ بات ان کی زبان میں ہی ہوگی۔ یہ نمک حرام یا تو ڈالر کی زبان سمجھتے ہیں یا پھر گولی کی۔ ہمارے پاس ڈالر تو دینے کو نہیں ہے، البتہ گولہ بارود پڑا ہے۔ تو طالبان رجیم ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کرتی۔ اس بار انشاءاللہ ہم ڈیورنڈ لائن کو ہی چینج کر دیں گے، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ اللہ حافظ۔